ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جسمانی بیماریوں کو تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہی ہیں, لیکن کچھ ایسی معاشرتی بیماریاں ہیں جو بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تکلیف اور ان کی شدت جو ہے وہ اس طرح بڑھ رہی ہے. اور اچھا, میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ اب آپ کے فنگر ٹپس پر ہے, ایک آپ پریس کرتے ہیں اور دنیا آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. لیکن یہ جو چھوٹی ذہنیت ہے, یہ جو چھوٹی سوچ ہے کہ انسان کو انسان نہ سمجھنا اور عورت کو کم تر سمجھنا یا اسے اپنے پیر کی جوتی سمجھنا, یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان پہ ٹیکنالوجی کیوں اثر نہیں کرتی؟ یہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ صرف عورت کے بارے میں یہ سوچتے ہوں گے کہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک کمزور چیز ہے یا اس پر میں اپنی طاقت چلا سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں اتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنے اندر سے اپنی صلاحیتوں کو کبھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, اسی لیے یہ اپنی کمزوریوں کا اظہار ان لوگوں پر کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو ظاہری طور پر کمزور لگتے ہیں یا ایسے لگ رہے ہوتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے بغیر جو ہے وہ اس دنیا میں جی نہیں پائیں گے, اور وہاں جا کر جو ہے وہ اپنی محرومیوں کا, اپنی کمزوریوں کا, اپنے غصے کا, اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اور ایسے بے شمار لوگ اس معاشرے میں آپ کو ارد گرد چلتے پھرتے نظر آتے ہوں گے جو بڑے نارمل بیہیو کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان کے طور طریقے, آپ ان کے لائف سٹائل کو آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. آج جس حوالے سے میں بات کرنے جا رہی ہوں, ذکر انہی لوگوں کا ہے جو نہ خود جینا چاہتے ہیں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے جئیں. پہلے جب وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تب بھی نفرت اور اس کے ساتھ مار پیٹ, ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا, ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کے اندر محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہو پاتا, نفرت کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو محبت نہیں ہے, آپ نہیں رہنا چاہتے, رب نے بھی اجازت دی, حالانکہ کہا گیا کہ ناپسندیدہ عمل ہے, آپ کو کہا گیا آپ الگ ہو جائیں, آپ جدا ہو جائیں, راستہ دیا گیا. جدا ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا تو بھی تکلیف دیتے رہتے ہیں, ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ میں وہ کیا کر جائیں. کون سے لوگ رہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ذہنی مریض ہوتے ہیں, یہ ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں, ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کو علاج کی ضرورت ہے تو ان کو اس طرح عام لوگوں میں نہ رکھیں, ان کو ہاسپٹلز میں لے کر جائیں, ان کو کہیں پر ایسی جگہ رکھیں جہاں ان کا علاج کیا جا سکے, تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ ان کے ظلم سے, ان کے ستم سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں. آج جو میرے ساتھ بہن موجود ہیں وہ بھی اسی طرح کی تکلیف میں ہیں, پہلے بھی تکلیف سہی, اس تکلیف سے نکلی تو بھی ایک اور مشکل جو ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے یہ ہم ان سے جانیں گے, اور اس حوالے سے لیگلی یہ کتنی اسٹرانگ ہے اس پر بات ہوگی. ایک ایسی شخصیت جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جہاں ہم معاشرے میں ایسے مردوں کا ذکر کرتے ہیں جو کمزور سمجھتے ہوئے عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, ان کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں. وہیں ایسے مرد بھی موجود ہیں جو عورت کی چادر اور اس کی حرمت کا احترام کرتے ہوئے ان کو انصاف دینے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ لیاقت علی خان. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میرے دل سے بہت دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے ہمیشہ. شکریہ, آپ ہماری بہن ہیں, بہت مہربانی. آپ ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہیں اور انکریج کرتی ہیں, اور ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم اور آگے بڑھ کے جو ہے نا کام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ ٹریفک اتنا جام تھا کہ ہم 5-10 منٹ لیٹ ہو گئے, اس کی جو ہے نا معذرت, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ لائیو شو جو ہوتا ہے اس کا ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, اس میں آپ لوگوں کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے. لیکن اب کیا کریں, پورا کراچی کھدا پڑا ہے, روڈ سارے جو ہے نا وہ پورے بند ہیں. وہ وقت کی قدر تو خیر ضروری بھی ہے, لیکن شہر ایسا ہے اس وقت ہمارے ٹریفک کا نظام درہم بھرم ہوا ہوا ہے, سو وقت پر کہیں پہنچنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سکندر علی صاحب موجود ہیں اور ہیں اللہ وسائی. آپ دونوں کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں سلام پاکستان میں. آپ کا نام بہت پیارا ہے, اللہ وسائی. آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ میری امی نے. آپ کی امی نے رکھا تھا اللہ وسائی. کتنا پیارا خوبصورت نام ہے. سو اللہ وسائی, اماں اور ابا کی تو پیاری شہزادی, تو پیارا سا نام انہوں نے اپنی بیٹی کا رکھا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں. اور آپ لوگ بہنیں کتنی ہیں؟ 3 بہنیں 2 بھائی. آج آپ بڑی ہیں؟
نہیں بڑی ایک مجھ سے اور ہے. آپ سے ایک اور بڑی ہے. ٹھیک ہے. سو لیاقت بھائی یہ اللہ وسائی جو ہیں یہ آپ تک کیسے پہنچی ہیں, کیا مسئلہ ہے ان کا؟ دیکھیں اللہ وسائی اور اللہ وسائی کے جو شوہر سکندر ہے یہ میرے پاس اس لیے پہنچے کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹی ہے. اچھا. ایف آئی آر جو کٹوائی ہے وہ ان کے دیور نے کٹوائی ہے. اوکے. اور ان کے خلاف الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سابقہ سسرال والوں کو دھمکیاں دی ہیں. جب ان سے میں ان خاتون جی ان کے شوہر کے اوپر اور اس خاتون کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے سابقہ سسرال والوں کو دھمکیاں دی ہیں. لیکن جب میں نے ڈیٹیل سے پوچھی تو پتہ یہ چلا کہ ان کے شوہر جو ہے نا وہ بیمار تھے, ان کی شادی ہوئی, ان کے بچے ہیں. جب یہ وہاں پہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی تو سسرال کا رویہ ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا کہ آپ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہو تو ہمارے گھر میں بیماریاں پھیل گئی ہیں, آپ کا شوہر بیمار ہو گیا ہے تو آپ کا برکت والا پاؤں نہیں تھا. اس کے بعد پھر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کو بھی الزام لگانے لگے جی آپ نے جو ہے نا اس کو مار دیا ہے. پھر اس کے اوپر یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ آپ کے جو ہے نا یہ جو سکندر بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ آپ کے مراسم میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی, پھر اس کو تھریٹس کیا بچے چھین لیں گے, پھر انہوں نے شادی کر لی. ان سے اللہ وسائی سے اللہ وسائی کتنا عرصہ پہلے آپ ان سے آپ نے دوسری شادی کی ہے سکندر سے, اس سے پہلے آپ کی کن سے شادی ہوئی تھی, کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام شاہد تھا. شاہد تھا. وہ آپ کے رشتہ دار تھے؟ نہیں دور کے رشتہ دار تھے. اچھا. تو اب کچھ جان پڑتال کی شادی کرنے سے پہلے کہ کون ہے, یا بس اماں ابا نے کا رشتہ آیا اچھا تو شادی کر لی؟ جی میں نے کر لی. آپ کے اماں ابا نے کہا شادی کرنی ہے تو آپ نے کر لی شادی. ٹھیک ہے. تو کیا مسئلہ ہوا وہاں؟ وہ مسئلہ ایسے ہوا ہے جو میں نے جو ہے میرے شوہر کا انتقال ہوا, کچھ پیسے مجھ سے قرضہ مانگا تھا. کس نے؟ میرے دیور نے, جو پہلے والا دیور تھا. صحیح. تو ان کو میں نے اپنا وہ قرضہ دیا, جب میں نے مانگا تو میرے پر جھوٹا الزام لگا دیا بھئی تو منحوس ہے, تو میرے بھائی کو مار دیا تو نے, تو میرے پر جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی اور مجھے دھمکیاں دیتا رہتا ہے. اچھا. نہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتی ہوں, نہ میں باہر نکل سکتی ہوں, نہ بچوں کو نکال. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں, 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے. اچھا. اور یہ آپ ان کو کیسے جانتی ہیں؟ ان کو میں جانتی نہیں تھی, مجھے کسی نے وہ رشتہ وہ کروایا تھا, میں نے کسی کو بولا ہوا تھا. اچھا. تو پھر میں نے ان سے شادی کر لی. رائٹ. میرے پر مطلب الزام لگاتے تھے کہ ناجائز تعلقات چل رہے ہیں, میرا کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا. صحیح. تو وہ میرے پر تہمت لگائے جاتے تھے, تو میں نے اس کے لیے نکاح کر لیا. اب نکاح کر لیا تو اس میں بھی ان کو مسئلہ ہے. اچھا. میرے اوپر اور ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے جھوٹی ایف آئی آر کٹوا دی. اچھا. تو سکندر صاحب آپ کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں, ان کے گھر والے ان کو اسی ٹائم تو کچھ نہیں تھا اس کے, مطلب اس ٹائم اس کا آپس میں بات چیت تھی. تو اس کا جو دیور ہے اس کی بیٹی تھی بیمار, بہت سخت تھی, اس کے بعد پیسے نہیں تھے. یہ جہاں پہ کام کرتی تھی انہوں نے کوئی اس کو زکوٰۃ وغیرہ کے امداد وغیرہ کی, بھی تمہارے چھوٹے بچے ہیں, چلو تمہارا شوہر فوت ہو گیا, جس کی وجہ سے انہوں نے دی اس کو. جب ان کو پتہ چلا بھئی اس کے بعد پیسے ہیں تو اس نے اس کو پیسے دے دیے. باقاعدہ قرآن شریف پہ اس نے ہاتھ رکھا کہ یہی گواہ ہے, پیسے واپس جی جیسے لے رہا ہوں ایسے دوں گا, مگر 3-4 مہینے بعد. جب اس کو بعد میں جب یہ پیسے مانگنے لگی, مجھے نہیں پتا تھا بیچ میں کیا معاملات ہیں اس کے. جب اس نے میرے ساتھ نکاح کیا کچھ 4-5 مہینے بعد وہ مجھے دھمکیاں دینے لگی, ہم تمہیں مروا دیں گے. جو کہ اس کے بعد میں نے تھانے پہ درخواست دی. تھانے والے نے آگے چوکی والوں کو بولا, انہوں نے اس کو بلایا. پھر وہاں پہ جو کہ اس کے پیسے بھی مان گیا. پیسے ماننے کے بعد لکھ پڑھ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد جس پرچے پہ اس نے لکھا تھا, پولیس والے نے بولا بھئی یہ جو ہے ہم یہیں چوکی پہ ہیں, ہم کوئی بھاگ نہیں رہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں رکشہ چلاتا ہوں. اور آپ بھی کام کرتی ہیں؟ میں گھروں کا کام کرتی ہوں. آپ گھروں کا کام. اچھا. تو یہ جو میں معاملہ سمجھ سکی ہوں وہ یہی ہے کہ ان کے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے ان سے نکاح کر لیا, اور جو انہوں نے اپنے پہلے جو ان کے سابقہ شوہر سے جو ان کے جو دیور تھے ان کو انہوں نے کچھ قرض دیا, اور جب انہوں نے مانگا تو انہوں نے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی کہ ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, اور وہ پیسے دینے سے انکاری تھی. یہی معاملہ تھا؟ پیسے دینے سے بھی انکاری تھے. ایف آئی آر کٹوائی ہے. ایف آئی آر میں اوپر لکھوایا کہ میرا بھائی ہیپیٹائٹس کی بیماری کی وجہ سے مرا ہے, نیچے لکھا گیا کہ میرے بھائی کو زہر دے کے مارا ہے. اس کے نیچے لکھا گیا کہ میرا بھائی 10 سال سے بیمار تھا, پھر 10 سال عرصہ سے میری بھائی سے اس کی شادی ہوئی. پھر نیچے لکھا گیا کہ یہ دونوں میاں بیوی آئے ہمارے گھر پہ اور ہمیں دھمکیاں دی اور میری ماں کو مارا پیٹا, اور جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں. اچھا. مطلب یہ کہہ رہے کہ الزام لگائے گئے ہیں. اچھا. تو جی اصل جو تنازع کی جو وجہ بنی ہے نا وہ بنے ہیں پیسے. جو نا پیسے, ٹھیک ہے. ایک تو کیونکہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا, جو شوہر کی کچھ جمع پونجی تھی وہ سسرال والوں کے پاس تھی. صاف زیر جب ایک گھر کا سربراہ چلا جاتا ہے تو پھر بیوی جو ہے نا تقاضا کرتی ہے کہ جو میرا حصہ ہے, بچوں کا حصہ ہے, کیونکہ اس کے بچے بھی ہیں جو نا پہلے شوہر سے,
تو یہ ایک تو اس کا مطالبہ کر رہی تھی. دوسرا اس کے پاس جو کچھ پیسے تھے انہوں نے وہ دھوکہ سے اس سے لے لیے. اوکے. یہ اس کا مطالبہ کرتی تھی. اسی دوران ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے آپس میں. جی اپنے والدین کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. جب یہ پیسے مانگتی تھی وہ الزام لگاتے تھے. پھر بعد میں اس کی شادی ہو گئی. جب شادی اس نے سکندر کے ساتھ کر لی تو ان کو دیکھا اس کی شادی ہو گئی ہے تو پھر وہ اس کو جانا ساتھ ساتھ پہلے تو بھابھی کو دھمکیاں دیتے تھے, بعد میں اس کا جو شوہر تھا اس کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی. صحیح. پھر الزام یہ لگایا کہ ہمارا جو بھائی تھا وہ بیمار نہیں تھا, آپ نے اس کو زہر دے کے مارا ہے, جان بوجھ کے مارا ہے, آپ کیونکہ دوسری شادی کرنا چاہتی تھی. اس کی یہ FIR کٹی ہے. پھر اس کا کورٹ میں ابھی کیس چل رہا ہے وہاں پہ. وہاں یہ گواہی کے لیے بھی نہیں آ رہے جو ہے نا, اور مسلسل عدالت ان کو سمن بھیج رہی ہے, نوٹس بھیج رہی ہے کہ بھائی آپ اپیئر ہو جائیں. ابھی تک جو ہے نا وہ اپنا جو ایلیگیشن ہے جو ہے نا وہ عدالت میں پروف نہیں کر سکے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تو روزانہ کے معاملات ہیں. جب ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی فیملی جو ہے نا ایک بہت بڑے کرائسس میں آتی ہے. یا اگر آپ کی اولاد بڑی ہو, اولاد اگر بڑی ہے تو وہ تو پھر جو ہے نا وہ اپنا حصہ لے لیتے ہیں. اگر اولاد بڑی نہیں ہے, اگر بچے چھوٹے ہیں تو اس خاتون کے لیے بہت مسائل جو ہے. اچھا, تو آپ کے جو شوہر ہیں, جو آپ کے پہلے شوہر تھے, ان کی جائیداد یا ان کے پاس ان کے نام پر کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی؟ کچھ چیزیں کوئی کچھ بس اس کے جو ابا کی زمین تھی اسی میں اس کا بس جو حصہ بنتا تھا اچھا وہی ہے, اس کے نام پہ کچھ نہیں. تو وہ حصے سے کچھ آپ کو دیا گیا ہے؟ نہیں دیا گیا. میرا بھی جو میرے پاس تھا, میرے بچوں کا حق تھا, وہ بھی لے لیا انہوں نے. میں نے اپنے زیور بیچ کے اپنے شوہر کو رکشہ لے کے دیا تھا. جو آپ کے پہلے شوہر تھے؟ جی. اب وہ رکشہ چلاتے تھے؟ وہ رکشہ بھی بیچ دیا انہوں نے, وہ پیسے بھی کھا گئے. وہ بھی میرے بچوں کا حق تھا, جس میں میرا پہلے والا شوہر کہتا تھا یہ میرے بچوں کی جائیداد ہے, یہ جو بھی ہوگا جب میرے پر کوئی کچھ ہوتا ہے تو یہ میرے بچے ہی مالک ہے. رائٹ. اچھا, تو یہ والا جو مسئلہ ہے کہ ایک شخص, یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ آپ روز کماتے ہیں اور آپ روز کھاتے ہیں. مسائل ہیں زندگی کے, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. لیکن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور باپ کا سایہ سر سے چلا جاتا ہے, اس کے بعد جو آپ کے ارد گرد کے لوگ جس طرح آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں, اور جس وقت ان خاتون کی سچویشن ہے اس میں قانون ان کو کس طرح تحفظ فراہم کر سکتا ہے, یہ بیسکلی آج ہم جانیں گے. اگر کوئی اس طرح کی خاتون ہمیں دیکھ رہی ہے اور اس طرح کی مشکل میں, تو قانونی راستہ کیا اختیار کر سکتی ہیں, اس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج میرے پروگرام میں ایک ایسا کیس جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے جو یقیناً بہت سارے خواتین اس ایشو سے گزری ہوں گی. ہر انسان کو حق ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, کہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیے. ہاں, جب بچوں جیسی نعمت انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے, اولاد رب کی طرف سے انسان کی زندگی میں ایک شامل زندگی ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کی زندگی کا رخ جو ہے وہ بہت تبدیل ہو جاتا ہے. پھر آپ کے سارے فیصلے, آپ کی زندگی کی تمام تر پرائیورٹیز جو ہیں وہ آپ کی اولاد کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. پھر آپ ہر وہ فیصلہ لیتے ہیں جس میں آپ کی شخصیت, آپ کی خواہش کہیں پیچھے ہوتی ہے, اور آپ کی اولاد کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے. ایک عورت جس کا شوہر کسی وجہ سے اسے ڈیورس کر دے یا وہ اس دنیا سے چلا جائے, انتقال کر جائے, تو پھر اس عورت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کی طرف بڑھتی ہے تو پہلے تو سوسائٹی نہیں ایکسیپٹ کرتی, مختلف طرح کے ہیلے بہانے کرتی ہے کہ شاید اگر ڈیورس لیا ہے تو اس میں اس عورت کی غلطی ہوگی, یا اگر جس طرح اس کیس میں آپ دیکھیں اگر جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ طبعی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی, لگتا ویسے ہی بیمار تھے, وہ ہیپاٹائٹس کے مریض تھے, ان کی طبعی موت ہوئی, بٹ اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ ایک عورت جس کے 4 بچے ہوں گے وہ کیوں چاہے گی کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ وہ ان کو پوائزن دے. کون عورت ہوگی جو اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے گی یا اس طرح کی کوئی چیز کرے گی؟ تو ہم کیوں لوگوں کو جینے نہیں دیتے, ہم کیوں ان کی زندگی کو مشکل کرتے ہیں؟ اور وہ بھی ایک عورت جس کے 4 بچے موجود ہوں گے, اس کو پتہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کچھ ہو گیا تو کل کو میں اپنے بچوں کو لے کر جو ہے وہ کہاں جاؤں گی, اور کون میرے بچوں کے جو ہے وہ سر پر ہاتھ رکھے گا. یہ ہم کس طرح ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈیل کریں گے؟ شوہر چھوڑ دے, ڈیورس کر دے تو عورت کے لیے مشکل,
خلا لے لے تو وہ تو بہت ہی بڑا پہاڑ، تو یہ تو عورت ہی پتہ نہیں کون ہے جس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ اس نے خلا لے لی، تو یہ تو بھائی عورت یہ تو بس ہی نہیں سکتی. اور اگر ہسبینڈ اس دنیا سے چلا جائے تو بھی وہ اس کے نام پر بیٹھی رہے، وہ اگلا قدم نہیں اٹھا سکتی. میرے دین نے اجازت دی ہے نا ان تینوں چیزوں کی. دیکھیں بالکل، لیکن ہر عورت کا ایک شرعی قانونی حق ہے کہ اگر شوہر مر جائے وہ عدت کے بعد اپنی دوسری شادی کر سکتی ہے. دوسرا خلا لینے کا بھی عورت کا حق ہے کہ اگر شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، تشدد کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا ہے، اپنے گھر میں نہیں رکھتا ہے، چار دیواری کے اندر نہیں رکھتا ہے، علاج معالجہ نہیں کرواتا ہے، شک کرتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، یہ اس کے اگر وہ نہیں رکھتا تو ڈیفینیٹلی وہ ماں باپ کے پاس جائے گی، تو ایسے شخص کے ساتھ وہ عورت گزارا نہیں کر سکتی. دیکھیں جہاں تک ڈیورس کی آپ نے بات کی ہے نا، ڈیورس کے اندر جو ہے نا مرد کا اختیار ہے. اگر بیوی چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اس کی ریسپیکٹ نہیں کرتی ہے، حق زوجہ ادا نہیں کرتی ہے، تو پھر شوہر اپنا اختیار استعمال کرتا ہے. لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. اس کے اندر جو ہے نا پھر دونوں کا قصور ہوتا ہے. جہاں عورت خلا لیتی ہے پھر وہاں پر جو ہے نا وہ مرد کی جو ہے نا وہ قصور نظر آتا ہے کہ وہ اس عورت جو ہے نا وہاں پہ خوش نہیں ہے، یا اس کے جو اس کے رائٹس ہیں اس کو نہیں پرووائڈ کیے جا رہے، تب وہ مجبوراً جو ہے نا ایک کورٹ کے پاس آتی ہے اور کورٹ سے آ کے اپنا حق لیتی ہے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں جہاں پر ڈیورس کا معاملہ آتا ہے وہاں آپ کہہ رہے ہیں عورت قصوروار ہوتی ہے. نہیں، عورت نہیں ہوتی، پھر دونوں کی میں نے بات کی ہے. اگر وہ چاہیں تو اپنا گھر بسا سکتے ہیں. اور اگر جو ہے نا وہ شوہر کیوں ڈیورس دیتا ہے، دیکھیں ہمارے پاس بھی ریزن آتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بات جو ہے نا میں آپ کو واضح کر دوں کہ کہیں پہ شوہر غلط ہوتا ہے، کہیں پہ عورتیں بھی جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہیں، یا جو ہے نا وہ گھر نہیں بسانا چاہتی، یا ان کو پسند نہیں ہوتا ہے یہاں پہ. تو ایک طرف سے مسئلہ نہیں ہو، دونوں طرف سے ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے شوہر کیوں ڈیورس دیتا ہے. اب اگر ایک مرد شادی کرتا ہے اپنے گھر بسانے کے لیے، اب اگر اس کی بیوی اس کے گھر میں نہیں رہے، حق زوجہ ادا نہیں کرے، یا اس کے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کرے، یا مطلب ہے کہ اس کی ریسپیکٹ نہیں کرے، تو وہ کیسے اس عورت کو برداشت کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مرد مجبوراً طلاق دیتا ہے. ویسے عورت جو ہے نا مرد کبھی بھی طلاق نہیں دیتا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے حق مہر لکھا ہوا ہے، حق مہر دینا پڑے گا، اور 10 چیزیں ہوتی ہیں. جہاں عورت ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مجبور ہو کے اپنا پھر جو ہے نا وہ گھر خراب کرتی ہے، جہاں پہ عورت کھلا لیتی ہے نا وہاں پہ مرد غلط ہوتا ہے. وہاں مرد کی طرف سے جو ہے نا وہ ان کو ستایا جاتا ہے، اس کے رائٹس نہیں دیے جاتے، پھر وہ عورت جو ہے نا کورٹ میں آ کے کھلا لیتی ہے. یہاں ہم نے یہ کمپیئر کیا ہے، اکثر جو ڈیورس دیتے ہیں نا وہ مرد دیتے ہیں نا. آپ کا کمپیریزن یقیناً ایک عام بندے کے میں دونوں طرف سے بات کروں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں جو ہے بہت مختلف ہوگا، کیونکہ آپ ڈیلی کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر عورتیں بھی اس طرح کا جو ہے وہ کردار نبھاتی ہوں گی کہ وہ نہیں گھر نبھا پا رہی ہوتی ہوں گی. لیکن صرف یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ ہی جو ہے ڈیورس کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو عورت نہیں، بہت سارے مرد ساری زندگی اسی نام پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ نہیں کرو، کہو گی یہ نہیں کرو گی تو میں تمہیں 3 لفظ کہہ کے فارغ کر دوں گا. مرد بھی بڑی مختلف ذہنیت کے یہاں پر اس معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر لیکن آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں وہاں پر آپ کی اپنی طرح کی، میں نے ایک جو اپنے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کیا ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جب ایک مرد ہمارے پاس آتا ہے نا کہ ڈیورس ڈیڈ وہ کہتا ہے ڈرافٹ کر دو مجھے، ہم اس سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ آپ ڈیورس کیوں دے رہے ہیں، اپنا گھر کیوں خراب کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی جب سے شادی کی ہے میرے گھر میں جو ہے نا میری بیوی رہتی نہیں ہے، یا اس کی جو ہے نا جو والدہ ہے وہ میرا گھر نہیں بسنے دیتی. اس طرح کے ریزن ہمارے سامنے آتے ہیں جو نا. اب جہاں عورت کی اگر بات سنیں تو وہ کہتے ہیں جی جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے شوہر گھر میں نہیں رکھتا ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے، میری ساس کا رویہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رکھا ہوا ہے. مطلب دونوں طرف سے شکایتیں آتی ہیں. خلا کے کیسز زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس یا طلاق کے کیسز زیادہ؟ خلا کے کیسز زیادہ آتے ہیں. خلا کے کیسز زیادہ آتے ہیں. مردوں کی شکایت زیادہ ہوتی ہیں، مردوں کی عورتوں کی شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں، مردوں کی کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، عورتیں رجوع کرتی ہیں کورٹ میں آ کے جو نا. مرد جو ہے نا اکا دکا ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیورس دے دیں. جب اس کا کہیں گھر نہیں بس پا رہا ہوتا ہے تو مجبوراً جو ہے نا وہ ڈیورس کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ عورتیں زیادہ شکایتیں لے کے آتی ہیں. 4 بچے ہو گئے، مرد کو پتا ہوتا ہے نا میں اتنا مضبوط ہوں، میں خود ہی اپنا معاملہ نمٹا لوں گا. عورت بیچاری کمزور ہوتی ہے تو وہ پھر مجبور ہو جاتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو نبھانے کی بھی کوشش کریں، گھر بچانے کی کوشش کریں. آپ یہ کوئی نہیں کہ آپ نے شادی کر لی، بچے پیدا کر لیے، اس کے بعد جو ہے آپ کے بچے دھکے کھا رہے ہیں، آپ کی بیوی دھکے کھا رہی ہے، آپ اپنی الگ زندگی گزار رہے ہیں، اور لیکن بد دعا دیتے ہیں، بچے بھی بد دعا دیتے ہیں. تو آپ کوشش کریں اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کریں. پھر یہ ایک اور فیکٹر آتا ہے
کہ سسرال والے چاہے لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں ان کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے جو نا. اب اگر لڑکی شادی کرتے ہیں تو اس کی کم سے کم سپورٹ بھی کریں نا, تاکہ آگے اس کے ساتھ جو آگے والے ہیں ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم اس کے ساتھ کوئی ناجائز کریں گے تو اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں. صحیح. اللہ ویسے آپ کے 4 بچے ہیں, ٹھیک ہے, کتنی بڑی بچی بیٹا ہے بیٹی ہے آپ کی؟ 10 سال کا میرا بیٹا ہے. پڑھتے ہیں وہ؟ جی اسکول میں جاتا ہے. اچھا, تو اب آپ نے ان سے شادی کی ہے سکندر صاحب, آپ کی پہلے شادی ہوئی بھی ہے, آپ نے ان سے پہلی شادی ہے آپ کی؟ اچھا, تو آپ کے دوسری شادی اس کی آپ کی پہلی بیگم آپ کے ساتھ ہی ہے؟ وہ بھی نہیں کے ساتھ ہی. وہ بھی ان کے ساتھ. تو آپ کے پہلے بچے ہیں؟ جی. اچھا, تو اب جو ہے آپ کے بچے, آپ لوگ اب سب ساتھ رہتے ہیں؟ جی. سو اب آپ خود بھی کما رہی ہیں اور آپ کے بچے جو ہے اب ان کی پڑھائی کیسے مینیج ہوگا, یہ ساری چیزیں یہ مشکل نہیں ہو رہی ان سب چیزوں کو کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ, مینیج کیسے بس کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں آپ دونوں مل کے. اچھا, آپ ان کے ساتھ مطمئن ہیں, خوش ہیں؟ جی میں خوش ہوں. آپ نے خود فیصلہ کیا ہے یہ خود اپنی فیصلہ زندگی کیا. کا, کیونکہ آپ اکیلی ہوتی ہیں تو ٹھیک تھا, لیکن اب بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں تو بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ٹھیک ہیں, خوش ہیں, یہ ان کا خیال رکھتے ہیں, حالانکہ آپ کے ساتھ بیٹھے, لیکن پھر بھی میں پوچھ رہی ہوں. صحیح ہے, میرے بچوں کے ساتھ صحیح ہیں اور بچے بھی میرے صحیح ہیں, ان کے ساتھ خوش ہیں. چلیں, یہ ایک بڑا مشکل پہلو ہوتا ہے. بات یہ ہے یہ تو ایک نیکی کا کام ہے, ٹھیک ہے, ایک بیوہ ہے, اس کے بچے اگر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے تو اس نے اگر شادی کی تو اچھا کام کیا ہے جو نا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کے جو سسرال والے ہیں انہوں نے اگر جائیداد میں حصہ نہیں دیا جو بچوں کا حصہ بنتا ہے, اگر آپ رکشہ بیچ کے کھا گئے, اس کے پیسے کھا گئے, جو ان کا حق بنتا تھا ان کی سپورٹ کرتے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے, وہ یتیم بچے تھے اور ان کی کفالت کرتے, اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی یہ جو ہے نا شادی نہیں کرتی, ان کے گھر میں رہتی, اس کے مرنے کے بعد انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا, بچوں کے ساتھ نکال دیا, تو اس کے بعد یہ بیچاری کفالت کر رہی تھی, پھر ایلیگیشن بھی الگ لگا رہے تھے. لیکن چلیں, یہ تو سکندر صاحب کی بڑائی ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کیا کام کیا, اللہ ان کو اس کا اجر ضرور دے گا. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شادی تو کر لیتے ہیں اس طرح کی کسی خاتون سے, لیکن اس کے بعد ان کے بچوں کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. پہلے تو ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن ساری زندگی اس رشتے کو نبھانا اور پھر برتنا, یہ تھوڑا مشکل کام نہیں؟ نہیں, کام تو بہت مشکل ہے, لیکن دیکھیں جب ایک انسان تہیہ کر لے کہ میں نے ان کی اگر مدد کرنی ہے تو پھر اللہ پاک جو ہے نا اس میں ہیلپ کرتا ہے جو نا. آپ کی نیت جو ہے نا ٹھیک ہونی چاہیے. دیکھیں ہر آدمی اپنا نصیب کھاتا ہے, اگر پتھر کے اندر بھی ایک کیڑا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی رزق دیتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی پوری دنیا میں جو ہے دیکھیں لوگ سوتے ہیں, کیا کبھی کوئی رات کو بھوکا سویا ہے؟ اللہ پاک نے سب کو دیا ہے, کسی نہ کسی کے ذریعے, کسی نہ کوئی سبب بنا کے آپ سب کو جو ہے نا, آپ بغیر کھانا کھائے کوئی بھی شخص نہیں سوتا ہے جو نا, ٹھیک ہے, اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے سبب بناتا ہے. تو اگر ان کی نیت اچھی ہے, اگر یہ یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں تو اللہ پاک بھی ان کو اس کا اجر دے گا جو نا. یہ اچھی بات ہے, معصوم بچے ہیں, کل کو بڑے ہوں گے وہ بھی اس کی ہیلپ کریں گے جو نا, اور ایک صدقہ جاری ہے جو ہمیشہ کے لیے جو نا آگے ان کے لیے جوار رحمت بنے گا. یقیناً اللہ ان کی سوچ بھی اتنی ہی نیک رکھے کہ اسی طرح جو ہے ان بچوں کی پرورش بھی کرے. یہ جو معاملہ آیا ہے اب اس طرح, اب انہوں نے تو شادی کر لی, لیکن اب جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کا حق تھا, ایک زمین سے ان کا حصہ ملنا تھا, جو اب ان کے بچوں کا حق ہے نا, تو اب اس کے لیے یہ کیا کر سکتی ہیں؟ یہ اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی کریں گی کہ ان کے بچوں کا حق ملے ان کو, وہ کی ہے انہوں نے, ان کی طرف سے دائر کی گئی ہے. دیکھیں جو چیزیں وہ کھا گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو چیزیں وہ کھا گئے, پیسہ جو تھا وہ تو اس کو نہیں مل سکتا ہے جو نا, ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. صحیح. جو پراپرٹی ان کے سسر کے نام پہ تھی, جو ابھی تک ہے اسٹیل جو ہے نا, وہ پراپرٹی جب تک جو ہے نا ان کے بچوں کا نام نہیں لکھا جائے گا اس وقت تک وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہے جو نا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے لیے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن بنتا ہے, اس کے لیے وراثت کا سرٹیفکیٹ جب آپ حاصل کرتے ہیں کورٹ سے تو اس میں آپ کو تمام لیگل ایئر دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیڈی کو تو نہیں ملے گا, لیکن کم سے کم اس کے بچوں کو ضرور ملے گا جو نا, جو جائیداد میں سے حصہ ہے جو نا. باقی جو چیزیں موویبل پراپرٹی تھی وہ ساری کھا گئے, وہ ان کو نہیں ملیں گے, وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. ایون کہ اس سے پیسے بھی فراڈ کے ذریعے لے گئے, وہ بھی انہوں نے ریٹرن نہیں کیا. اب یہ کمپلینیں کرتی رہے کیونکہ ان کے پاس کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے, تو ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے نا ان کو کافی وقت لگ جائے گا, تو وہ تو ان کو نہیں ملیں گے. باقی جو ریٹرن میں ہے جو ان کے سسر کے نام پہ وہاں سے اس کے بچوں کو, ہم اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو اب ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اپنے کسی جان پہچان جب تک وہ تو آپ اس کو ریٹرن میں دیں. میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں آپ سے, عام لوگوں کے لیے. بالکل, آپ کسی سے بھی اگر کوئی بات کرتی ہیں, کوئی پیسے دیتی ہیں, اس کی رسید لیں. اگر آپ کسی کو قرض دیتی ہیں, لون ایگریمنٹ بنائیں. اگر آپ کسی اور لکھتی نہیں, کم سے کم اس کے بدلے میں چیک لے لیں آپ جانا. اچھا, چیک تو آپ کے پاس ہونا, اگر وہ آپ کو کل کو بے ایمان ہو جائے, کیونکہ کسی کی نیت کا کچھ نہیں پتہ چلتا.
अच्छे अच्छे लोग जो है ना पैसे लेने के बाद पैसे बदल के जाते बदल हैं, जाते हैं, तो रिश्ते आपके पास जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा आप कैसे वो करेंगे जनाब? लेकिन ऐसा हो अदालत नहीं सबूत पाता। मांगती है जनाब। ऐसा हो नहीं पाता। आपके इतने प्यारे रिश्ते होते हैं कि आप उनसे कैसे कहेंगे कि ना आप कोई सबूत दें, लेकिन ज़रूरी है जहाँ आप पैसे की डील करें वहाँ पर आप कोई ना कोई सबूत जो है, तहरीरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट ज़रूर मौजूद होना चाहिए, ख़ासतौर पर बिज़नेस के मामले में, ताकि आप एक डॉक्यूमेंट पेश कर सकें कि इस तरह का कोई एग्रीमेंट या मुआहिदा जो है वो पैसों के हवाले से आपका हुआ था। एक और मुझे इस मामले पर बात बताइए कि अगर एक शख्स इस दुनिया से चला जाता है, उसके बाद जो उनकी जो बेवा खातून होती हैं वो अगर वो दूसरी शादी नहीं करती उन्हीं के नाम पर बैठती हैं, और उनके बच्चे, लेकिन वो जो उनके ख़ानदान वाले हैं तो वो जायदाद में से अक्सर ऐसा होता है कि हिस्सा नहीं दे रहे होते, क्योंकि बाप चला जाता है सर से तो बच्चों को भी छोड़ दिया जाता है और वो जो खातून हैं उनको भी, तो उसमें किस तरह वो अपना हक़ जो है वो दायर कर सकते हैं, और वो जो खातून है बेवा उनका क्या हक़ होता है उस पर? देखिए बात ये, जब कोई भी सरबराह मर जाता है, हाँ, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, सही, तो उसके अंदर 8वां हिस्सा तो बेवा का निकलता है, ठीक है, बाकी उसमें 1 हिस्सा बेटी का होता है, 2 हिस्से बेटे के होते हैं। राइट, उसमें फिर आपको अगर जायदाद है तो आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, अगर कोई Right. बैंक में पैसे पड़े हैं तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आप जाएंगे, कोर्ट से हासिल करेंगे, तो उसमें उसका बेवा को हिस्सा मिलेगा। सही, जहाँ तक ये होता है कि बेवा इद्दत के टाइम गुजारती है, बाद वक़्त ऐसा होता है खवातीन दूसरी शादी कर लेती हैं, ठीक है, अगर वो शादी नहीं करती तो उसको हिस्सा मिल जाता है। okay. लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है वो कर भी लेती है लेकिन फिर भी नहीं बताती, वो फिर भी अपने हिस्से की दावेदार होती है दोनों, अच्छा, वो लेती हैं दोनों, ठीक है। इवन कि अगर मरहूम का कोई कर्जा था तो वो भी उसके औलाद की जिम्मेदारी है कि वो उसको उतारे दोनों। ओके, अगर किसी के पैसे देने हैं, अमूमन तो ऐसा होता है कि जब उस मरहूम का जनाजा होता है वहाँ जी। जनाजे के अंदर ऐलान किया जाता है किसी शख्स को कोई कर्जा देना हो तो आप हमें बता दें या फलां शख्स से मिल लें और वो जो है ना उसको रिटर्न कर देगा जो ना। तो अगर किसी का कर्जा भी होता है तो पहले उस जायदाद में से जितनी मालियत की है पहले आप मरहूम का कर्जा उतारेंगे, जो बचेगा फिर आप उसको तकसीम करेंगे जो। राइट, अच्छा, तो अल्लाह वसई अब ये सारे मसाइल हैं जो आपने पैसा दिया है, अब उसकी तो कोई आपके पास तहरीरी कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा वो तो मुश्किल है मिलना, सही, तो अब आप क्या चाहती हैं, आप ज़िंदगी में सोचा क्या है, क्या हक़ मांगती मैं हैं? इंसाफ चाहती हूँ। मेरे साथ ज्यादती हो रही है और मेरे घर आके हमला करते हैं और मुझे धमकियाँ देते हैं जान से मारने की, और मेरे बच्चों को अगवा करने की धमकियाँ देते हैं। मेरे घर आके फायरिंग की उन लोगों ने, तो सही। मैं इंसाफ चाहती हूँ। अब आप चाहते हैं कि आप तहफ़्फ़ुज़ से आराम से एक अच्छी जी, ज़िंदगी आप जो अच्छी है ज़िंदगी, सुकून की जी। ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा, ये एक तो बहुत मसला है कि आप एक शख्स को तकलीफ़ से वो निकल के अब अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो भी नहीं लोग गुजारने देते। देखिए ये ना इस- ना वो घर में रखने को तैयार थे, ना तैयार ना थे, इनको जायदाद में हिस्सा देने को तैयार थे। अब कर्ज अगर भी इसने खा, दूसरी पैसे भी शादी खा गए। अब दूसरी शादी अगर पैसे भी खा गए, दूसरी शादी कर लिए तो आप उसको वहाँ पे भी सुकून से नहीं रहने दे रहे जो अल्लाह ना। माफ़ वो बच्चे भी पाल रही है आपके वहाँ, वो अपनी आपकी जान भी छोड़ के चली गई है लेकिन उसके बावजूद भी आप उसका पीछा नहीं छोड़ रहे जो ना। किस तरह के लोग हैं जो ना, कैसे लोग हैं जो ना, पता नहीं समझ क्या नहीं आती करना है चाहिए कि ऐसे किस लोगों तरह के की इनकी साथ? ज़हनियत है जो ना। और ऐसे लोगों से आप हर वक्त डरते हैं कि क्या पता नहीं करें? कब आके क्या कर दें, देखिए बच्चों को ले जाएं इसने किसी। कंप्लेन भी की, FIR भी इसको कटवा दी है, जमानतें करवा के फिर घूम रहे हैं। वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, ये उनके खिलाफ शिकायत करती है, वो इसके खिलाफ कर देते हैं। अब क्या होगा, हल क्या है इसका, अब इसका कानून देखिए, क्या अब करेगा, देखिए, पुलिस बात क्या यह है कि करेगी? दोनों ही परेशान हैं, वो दोनों भी परेशान सुकून हैं, में नहीं वो है, खुद ये भी भी परेशान सुकून है। में। असल में कुछ लोगों की एक हैबिट होती है जो ना, हाँ। उनका काम होता है कि वो लोगों को सताते रहो, हाँ। लोगों को परेशान करते रहो, उनको एक सुकून मिलता है जो ना। ये उन लोगों में से हैं कि वो ना खुद जो है ना कोई काम करते हैं ना दूसरों को, बस इनका काम है लोगों को भी परेशान रखो, खुद भी परेशान रहो जो ना। और ऐसे लोगों का अंजाम ये होता है कि फिर अदालतों में धक्के खा के अपनी पूरी जमा पूंजी वकीलों को अदालतों में लुटा के जो है ना फिर सुकून से जाकर नहीं, बैठ तो जाते हैं। अब ये भाई जो हैं ये रिक्शा चलाते हैं, इन्होंने अपने घर के, आपके घर के कितने अफराद हैं? मेरे 3 बच्चे वो हैं, चौथी मेरी बीवी है, हाँ, जिसमें 4 बच्चे इसके हैं, 5वीं ये है, मतलब 8 और 10 आप 10, माशाल्लाह माशाल्लाह 10 अफराद ये हैं और आप कमाते हैं, और माशाल्लाह से ये आपकी जो बेगम है ये भी आपका साथ देती हैं। अब एक शख्स है जो रोज़ डेली वेजेस है ना, रोज़ आप निकलेंगे और वो भी कराची जैसी सड़कों में, अब जहाँ पर अब आधे घंटे का सफ़र 2 घंटे में भी बड़ी मुश्किल से तय होता है, फिर आगे जाओ तो अगला नाराज़ भी हो रहा होता है कि तुम देर से पहुँचो। तो इन सड़कों पर एक इंसान अब एक दिन में जो डेली कमाने वाला है वो क्या कमाता होगा और वो कैसे घर को चलाता होगा, उसके बाद उसने वकीलों के पैसे भी भरने। मुझे ये तो पता है कि यहाँ तो आप बड़ी वेलफेयर में काम करते होंगे, यहाँ बहुत कम पैसे लेते होंगे, नहीं देखिए मैम तो वेलफेयर में करते हैं, वेलफेयर में साथ काम अपने प्राइवेट केसेस भी करते लेकिन हैं। हर बंदा तो आप तक नहीं पहुँच सका ना, तो ये लोग कैसे, अदालतों की फीसें हैं, बाकी सारी देखिए, आप चीज़ें उसको कहाँ छोड़ से दें, पूरा करते हो? डेली जो है ना सुबह से जब आप आते हैं यहाँ पे
آپ ایک پورا دن آپ کا ضائع جاتا ہے. پورا اس دن کے علاوہ آپ سفر کر کے آتے ہیں, آپ کے آنے جانے کے کرایہ خرچہ ہے. اس کے بعد اگر آپ سارے دن وہاں رہتے ہیں صاحب زیر, آپ نے چائے پینی ہے, کھانا کھانا ہے, بچے آپ کے گھر میں پریشان ہیں, اخراجات تو لوگوں کے ہوتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو آپ کو ذہنی ایک ٹیز مل رہی ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا, اب کیا ہو جائے گا. ایک عورت ہے جو ایک پریشان حال عورت ہے, اب اس کو دنیا میں ایک سہارا ملا ہے, ایک مرد نے اس کو سہارا دیا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو اتنا پریشان کیا جائے کہ وہ بھی اسے چھوڑ دے. یہ چاہتے ہیں آپ کہ پھر وہ اپنے 4 بچوں کو لے کر کہاں جائے گی, آپ لوگ سنبھالیں گے. اگر آپ لوگوں کے اندر اتنی ہمت ہوتی جو آپ لوگ آج اس کو پریشان کر رہے ہیں, تو آپ لوگ پہلے ہی اپنے بھائی کی, یہ تو بھائی کی نشانیاں ہیں نا, آپ کا خون ہے, آپ کی عزت ہے, آپ نے اپنی عزتوں کو اس طرح عدالتوں میں اچھال رہے ہیں. وہ بچے جو ہیں, وہ 4 چھوٹے بچے, وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے تایا, یہ میرے چچا, یہ میری دادیاں, یہ ہیں وہ جو ہمارے باپ کے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو یہ بچے کتنی نفرت لے کر اپنے ددیال کے لیے آگے بڑھتے ہوں گے. دیکھیں صاحب ذرا نفرت تو ہے ان کے لیے, نفرت تو ہوگی ان کے دل میں. جب آپ ان کی والدہ کو ستائیں گے, آپ ان کا حق نہیں دیں گے, تو وہ ان کو اچھا تو نہیں سمجھتے. اور یہ شخص بھی کب تک کرے گا, ایک وقت آئے گا وہ بھی پریشان ہو جائے گا. وہ کہے گا میں اپنا گھر دیکھوں, میں ایک کو لے کر آیا ہوں عزت دینے کے لیے, ہر روز مجھے عدالتوں میں جا کے بیٹھنا ہے, تو پھر کل کو میں آپ ان کو بھی قصوروار نہیں کہہ سکتے. وہ یہی تو چاہتے ہیں, یہی چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح چھوڑ دیں کہ بھئی ہم اس کو پریشان کریں اور یہ اس کو چھوڑ دے, اور یہ پھر ہمارے پاس ہے, پھر جیسا ہم اس کے ساتھ سلوک کریں پھر ہماری مرضی. تو آپ کمزور تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں, اللہ نہیں کرے, میں جتنی ہمت ہے کر رہے ہیں. اور دوسری بات صبح 6 بجے سے ہم گھر سے نکلتے ہیں, یہاں پہنچتے ہیں. آپ نے بولا نا آپ نہیں ہوں گے کمزور, تو وہ اتنے سکون میں اس نے اللہ وسائی نے مسکراہٹ دی ہے نا کہ یہ اللہ اس وقت آپ کو نا بہت اپنا سمجھتی ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ اگر میں یہ اس سے کے ساتھ شادی کیا یہ نبھانے کے لیے, کہ یہ نہیں کی کہ میں نے کر کے پھر اس کو چھوڑ دینا, اس لیے نہیں کی, میں نے اس کے ساتھ دینا. دوسری بات جو مسئلہ کرتے رہے. یہ جو اللہ, جو انسان کی جو نکاح کی طاقت ہوتی ہے نا, ان 3 لفظوں کی, یہ بہت ہوتی ہے, اس کی بہت برکت ہوتی ہے. آپ نے دل سے, نیت سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, اس بیوہ کے ساتھ آپ نے نکاح کیا, آپ یقین کریں رب آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. بس آپ یہ جو ڈرپوک لوگ ہیں, آپ ان سے مت ڈریے گا. باقی انشاءاللہ یہ عورت آپ کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی ہوگی. یہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کراچی چھوڑ کے چلے جاؤ, اگر نہیں چھوڑو گے ہم تم دونوں کو مروا دیں گے. بولے آپ ہمیں ویزا لگا دیں, باہر کا ہم چلے جاتے ہیں. وہ ہاں ٹھیک ہے نا, یہی جانا ہے نا تو چلے جاتے ہیں. یہ مجھے بتائیے, یہ ایشو جو ہے یہ ہم نے بارہا دیکھا. عورت نے چھوڑ دیا تو یہ کہا کہ ہم تمہارے منہ پر تیزاب پھینک دیں گے, ہم تمہیں مار دیں گے, ہم تمہیں اٹھوا دیں گے اور تمہیں جینے نہیں دیں گے. یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو پروٹیکشن والا ایشو ہے, وہ اس لیے ہوتے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں ڈرانے کے لیے کہ اگر اگلا ڈر گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ڈرا تو پھر خاموش سے بیٹھ جاؤ, خاموش سے بیٹھ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ یہ ڈرے نہیں ہیں, انہوں نے ان کو فیس کیا ہے, ان کے خلاف FIR بھی کروائی ہے, دھمکیاں دینے کی جو نا وہ آج ضمانت کے اوپر بھی ہیں. اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم کسی کو ستا رہے ہیں تو اگلا بھی ہمارے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. میں یقیناً اگر آپ کو کوئی دھمکی دیتے ہیں آپ اس سے ڈریں نہیں, آپ اس کو فیس کریں. آپ اس کو بتائیں کہ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو, کسی کو دھمکیاں دے سکتے ہو, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. جہاں آپ ڈریں گے اگلا آپ کے اوپر حاوی ہوگا. اگر وہ آپ کو ایک بات کرتے ہیں, آپ اس کو, وہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب آپ پتھر سے دو, تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ میں نے اگر اس کے اوپر کوئی وار کیا ہے تو مجھے وہاں سے جواب بھی ملا ہے. جو نا ٹھیک ہے, اگر کہیں کہتے ہیں ہر جگہ پر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا نہیں, دیکھیں ایسی بات خاموش بھی ہونا چاہیے. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں آپ ڈریں گے تو پھر اگلا آپ کو حاوی ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو فیس کریں گے تو یقیناً وہ بیک مارے گا. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں, اگر کوئی غلط ہو رہا ہے, اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ جا کے ایٹ لیسٹ بتائیں, تاکہ ان کو ایک شٹ اپ کال ضرور دی جائے کہ اگر آپ کی لائف میں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے قصوروار اگر آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے تو آپ جائیں پولیس کے پاس, آپ جائیں اس کمپلین کریں, اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. میرا مقصد تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دھمکی دے گا, اگر آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے ڈر کے, تو آپ کی کوئی مدد کو نہیں آئے گا. اگر آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آپ کے تمام لوگ, پورا قانون آپ کے پاس, پولیس, تھانے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے یقیناً یہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ جائیں گے, آپ کو مدد فراہم کریں گے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے, ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے. آپ مدد تو حاصل کریں نا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جب تک مدد کے لیے جائیں گے نہیں, کوئی آپ کی مدد کو آئے گا نہیں. جو نا تو یہ ہے میرے کہنے کا مقصد, جو ہے نا اینٹ کا جواب پتھر دینے کی جو میں بات کر رہا ہوں, تو وہ یہ ہے. یقیناً ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ایسا کچھ بھی ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہے. آپ نے جانا ہے, جا کر کمپلین کروانی ہے, آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس شخص سے جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے, یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے, تاکہ اسے ایک نوٹس بھجوایا جاتا ہے نا, ایسا کچھ کیا جاتا ہے. اگر آپ
थाने में कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस उसको बुलाएगी, बुलाती उससे है। पूछेगी कि भाई आप बताएं आप क्यों धमकियां मसला दे रहे क्या हैं, है आपको आपके क्या साथ? मसला है, हाँ। आप क्यों इसको थ्रेट्स कर रहे हैं, तो यकीनन उसके दिल में खौफ होगा कि अब ये मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, राइट लिहाजा जो है ना मुझे अब अवॉइड करना चाहिए। राइट। और अगर अल्लाह ना करे कल बाज़ को औक़ात कुछ ऐसा हो भी होता है कि जब आप कंप्लेन करते हैं तो अगला आपसे आके माफ़ी मांग लेता है या कंप्रोमाइज़ कर लेता है या थाने में लिख के देता है कि भाई मैं इसको कोई तंग नहीं करूँगा, कोई परेशान नहीं करूँगा। अगर वो फिर भी अड़ा हुआ है तो फिर उसको पुलिस FIR दर्ज करती है, Right. उसको अरेस्ट करते हैं, वो जेल जाता है, फिर ज़मानतें करवाता है, फिर कोर्ट में जो है ना अपने आप को बेगुनाह साबित करता है। अगर जुर्म साबित हो जाए तो उसको सज़ा भी मिलती है। राइट राइट। तो इस तरह की जो है ये तमाम सिचुएशन है और हम हमेशा ये जो कानूनी मसाइल हैं इनको डिस्कस यहाँ यही करते हैं। गो कि हम कहते हैं कि फ़ैसले वक्त पर नहीं हो पाते। अगर हम पुलिस की बात करें तो हाँ ठीक है, कहीं इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर है, पकड़ा जाता है, लोग मुलजिमों को पकड़ते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हम अदालत तक पहुँचाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो विटनेस नहीं पहुँच पाते या वो गवाही नहीं देते, तो उसकी वजह से सही फ़ैसले नहीं हो पाते। तमाम तर कमज़ोरियाँ अपनी जगह, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि मैं इंसाफ की मुतलाशी ना हूँ या मैं इंसाफ की तलाश में ना निकलूँ। मैंने इंसाफ की तलाश में निकलना है और मैंने ये कोशिश भी करनी है और ये ख्वाहिश भी रखनी है कि चाहे पुलिस हो या ये इंसाफ पहुँचाने वाले इदारे हों, ये मजबूत होंगे और हर शख्स को जो है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, इंसाफ उसको मिल सकेगा आसानी से। बहुत शुक्रिया जाकिर भाई आपका, और आप दोनों के लिए भी बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं कि आप लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें। कल इंशाल्लाह एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।